میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں انسان پر ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت جو انسان کو ملی ہے وہ ہے ایمان کی نعمت، وہ ہے ہدایت کی نعمت۔ اس سے عظیم نعمت، اس سے بڑی نعمت کچھ اور نہیں ہو سکتی جو کسی انسان کو عطا کی گئی ہو۔ اس عظیم نعمت کی قدر اس وقت ہوگی جب انسان دنیا سے چلا جائے گا۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور پھر قبر میں فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ وہاں سے جب معاملہ شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم دولت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں ہوتا یہ کہ آج کل فتنوں کا دور ہے، قدم قدم پر فتنے ہیں، نگاہ اٹھاؤ فتنے ہیں، قدم اٹھاؤ فتنے ہیں، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے۔ تو گناہوں کے اس دور میں ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان جب گناہوں میں پڑتا ہے، بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں میں پڑتا ہے، تو گناہوں کی وجہ سے وہ ایمان سے دھیرے دھیرے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ جتنا گناہوں کے ڈیپ میں چلا جاتا ہے، اتنا ہی وہ ایمان سے دور چلا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گناہوں کی نحوست سے ایمان کی دولت سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جیسے زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے کل قیامت کے دن ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی اگر نیکیوں پر زندگی گزارتے رہیں گے تو جب موت آئے گی تو انشاءاللہ ایمان پر ہی خاتمہ ہوگا، کلمے پر ہی خاتمہ ہوگا۔ اور خدا نخواستہ اگر نافرمانیوں میں زندگی گزارتے رہے، گناہوں میں زندگی گزارتے رہے، تو موت بھی اسی حالت میں آئے گی، گناہوں میں۔ گناہوں میں موت تو اچھی نہیں آتی نا۔ سوء خاتمہ، بری موت اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی میں موت آ جائے، گناہوں میں موت آ جائے، اس سے بری موت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے بری موت سے، سوء خاتمہ سے۔ اللہ ایمان والی، کلمے والی، اس کی رضا والی موت نصیب فرمائے جب بھی موت ہو۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ طے ہے کہ انسان جب گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان ایمان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی گناہوں کی نحوست سے ایمان کی دولت سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے ذم الہوی، کتاب کا نام ہے، عربی میں وہ کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان عیسائیوں کے محلے سے گزر رہا تھا۔ گزرتے گزرتے اس کی نظر پڑ گئی نامحرم پر، اس کی نظر پڑ گئی۔ اب وہ عیسائی تھی لیکن عاشق ہو گیا۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ نظروں کی حفاظت کرو۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا النظر سہم من سہام الشیاطین، کہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ انسان کی جو نگاہ ہے نا، نگاہ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اسی لیے آپ شریعت کا حکم دیکھیں، شریعت میں زنا بہت بعد کی بات ہے، اس سے پہلے جو چیزیں انسان کو زنا تک لے جاتی ہیں ان چیزوں سے بھی شریعت روکتی ہے، جیسے گانا ہے،
جیسے بدنظری ہے، نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں مومن مردوں سے، مومن عورتوں سے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مردوں سے فرمایا، عورتوں سے فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے نظروں کی حفاظت کرو، غلط جگہ نگاہ نہ پڑے، غلط طریقے سے نہ پڑے، نظروں کی حفاظت۔ یہاں اگر نظر کی حفاظت ہو گئی تو پھر آئندے کے جو گناہ ہے اس کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ گناہ کی شروعات ہوتی ہی نگاہوں سے ہے، بات چیت سے ہے، تو اللہ نے یہیں پر منع کر دیا۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلے کہ مومن مردوں سے، مومن عورتوں سے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، غلط جگہ تمہاری نگاہ نہ پڑے۔ تو وہ اس نوجوان کی نگاہ پڑ گئی، گرچہ کہ وہ ایمان والا تھا لیکن عشق میں مبتلا ہو گیا۔ وہ زمانہ ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، واٹس ایپ فیس بک کا زمانہ نہیں، خط و کتابت کا زمانہ تھا۔ وہ یہ ٹیلی فون، یہ موبائل وغیرہ جب سے آئے فائدے تو بہت ہوئے، دور کے رشتے قریب ہو گئے، بہت ساری سہولتیں ہو گئیں، لیکن اس کے برے اثرات بھی بہت زیادہ ہیں، گناہ بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ عام ہو گئے۔ پہلے ایک انسان فلم دیکھنا بولے تو پیسے جمع کو، اگر شریف انسان ہے تو پھر وہ تھیٹر کو جا ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نمازی، میں حاجی، میں چہرے پہ داڑھی رکھ لے کو، میں انکھیا میں سرما لگا لے کو، میں ٹوپی پہن لے کو تھیٹر کو جا سکتا ہوں کیا؟ نہیں جاتا تھا وہ۔ تھیٹر کو جانا بولے تو ذرا اسے کیا ہے، شرم و حیا ذرا بیچ کو جانا پڑتا تھا، کون کہتے بول لیں دے بول کو۔ لیکن اب فلم دیکھنا بولے تو سوچنے کی ضرورت، کیا بولا، داڑھی چھپانے کی ضرورت ہے یا پگڑی چھپانے کی ضرورت ہے، کیا ابھی کرنے کی ضرورت نہیں، موبائل رہا تو بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بے حیائی والی فلمیں بھی پہلے نہیں لگتی تھی، لیکن اب تو ساری چیزیں عام ہو گئی ہیں۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اس زمانے کی بات ہے، میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں، گناہوں کی وجہ سے انسان دھیرے دھیرے ایمان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب ایمان سے دور ہوتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے جب اس کی موت آتی ہے، کفر کی حالت میں مرتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے توبہ کرنا، خاص طور سے موبائل کی وجہ سے آج کل بڑے بڑے عمر والے شادی شدہ دادا بن گئے، نانا بن گئے، لیکن موبائل کے وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں، کسی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، میسیجاں ہو رہی، بات چیت ہو رہی۔ اب یہ گناہ ہو رہا ہے محلے میں، اب میں بولا تو برا دستا ہے، لیکن بولنا فرض ہے، تو میں بیزار کر لیا تو بولتا ہوں سچ میں۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ اب وہ کیا ہوا انجام اس کا جو عشق میں مبتلا ہوا؟ میسیجنگ کا زمانہ نہیں، موبائل کا زمانہ نہیں، خط و کتابت کا زمانہ۔ وہ جو ہے خط و کتابت کرنا شروع کیا، خط لکھا، کیا بولتے ہیں، لو لیٹر لکھا اس نے۔ اور جو قاصد تھا، پوسٹ مین جو تھا، وہ بھی مسلمان تھا، پہنچانے والا خط یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، لڑکے کا خط لڑکی کو، لڑکی کا خط لڑکے کو۔ اب یہ خط لے جا کر اس کو دیتا، پھر وہ اب کسی طرح، وہ لڑکی جو تھی وہ عیسائی تھی، وہ لڑکی کیا تھی، نصرانی تھی، عیسائی تھی۔ لڑکی کے ابا کو پتہ چل گیا تو انہوں نے ڈانٹا لڑکے کو کہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنا تھا۔ اب پہرا لگ گیا، اب پوسٹ مین کا تو آنا جانا رہتا ہے، اسے کون روک سکتا ہے، لیکن اس کا آنا جانا بند ہو گیا۔ یہ جو کبھی کبھی جاتا آتا تھا، اب چونکہ لڑکی کے والد صاحب پہرے دار بن گئے ہیں تو اس کا آنا جانا بند ہو گیا، دیدار سے محروم ہو گیا۔ لیکن ہوتے ہیں کچھ دیوانے ایسے،
اب جب محروم ہوا تو اتنا لیکن لڑکی کے والد صاحب جب لڑکی کو یا لڑکے کو روکتے وہ بہت دیر ہو چکی تھی. اس سے پہلے وہ اس عیسائی لڑکی کے دل میں بھی اس لڑکے کی محبت آ چکی تھی. دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے. اب جب محلے کو آنا بند کر دیے اس لڑکے کا تو وہ لڑکا بیمار ہو گیا. وہ لڑکا بیمار ہو گیا اور پھر جو ہے اس نے پوسٹ مین کو بلا کر، قاصد کو بلا کر، جو کہ مسلمان تھے، ان کو بلا کر اس نے جو ہے خط لکھوایا. اور پھر اتنا بیمار ہو گیا کہ اسے یقین ہو گیا کہ اب میں بس اچھا نہیں ہو سکتا، اسی حالت میں میری موت آ جائے گی. تو اس نے خط لکھوایا اور خط میں یہ لکھا کہ دیکھو میں تمہیں چاہتا تھا لیکن تم سے شادی نہیں ہو سکی اس لیے کیونکہ تمہارا مذہب الگ ہے، میرا مذہب الگ ہے، میں مسلمان ہوں، اس لیے میرا تم سے نکاح نہیں ہو سکا. تم گواہ رہنا میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں اور تمہارے مذہب کو اختیار کر رہا ہوں. تم گواہ رہنا کہ میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں اور تمہارے مذہب کو اختیار کر رہا ہوں. اور پھر اس نے یہ لکھا کہ میں جیا تمہاری محبت میں جیا اور میں اب مر رہا ہوں تمہارے مذہب پہ مر رہا ہوں. وہ پوسٹ مین جو مسلمان تھے وہ کہتے ہیں میں اس کا خط لیا، پڑھا، میرے پیر تلے زمین کھسکنے لگی کہ یہ کیا جملہ اس نے لکھا. کہتے ہیں میں تعجب سے وہ خط کو دیکھ رہا تھا. اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، اسی حالت میں، یعنی کفر کی حالت میں وہ مر گیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ گناہوں کی نحوست ہے. گناہ کرتے وقت انسان کو خیال نہیں آتا، نہیں کسے معلوم ہوتا کیا ہوتا کرتے. اللہ جب ذلیل کرنے پر آئے گھر بیٹھے ذلیل کر دیتے، یہ احساس نہیں ہوتا اسے. اور ذلیل ہوتے ہیں، اپنی بیوی کے سامنے ذلیل ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے، بچیوں کے سامنے، خاندان کے سامنے. گناہوں میں ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہے. اللہ سمجھ دے دے، اللہ ہدایت دے. پھر وہ قاصد کہتے ہیں میں وہ خط لے کر اس عیسائی لڑکی کے گھر کو پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بچی بھی اتفاق سے بیمار تھی اور ان کے والد صاحب قریب میں بیٹھے ہوئے تھے. میں دیکھا کہ بیمار ہے بچی تو میں وہ خط نہیں دیا، میں بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا. ایسے ہی بات چیت کرنے لگا تو وہ بچی کہنے لگی کہ آپ تو جانتے ہیں میں اس لڑکے سے محبت کرتی تھی لیکن وہ مسلمان اور میں عیسائی، اس لیے ہمارا نکاح نہیں ہو سکا، لیکن آپ گواہ رہو میں مسلمان ہوتی ہوں. اور پھر اس لڑکی نے کہا کہ مجھے آپ کلمہ پڑھاؤ. کہتے ہیں میں نے ان کے والد کی طرف دیکھا تو والد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو کہہ رہے کرو کیونکہ بچی ہے، آخری وقت ہے. تو میں نے اس بچی کو کلمہ پڑھایا، وہ کلمہ پڑھی، کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہوئی. کہتے ہیں میں اسلام کے احکامات، نماز، روزہ وغیرہ کے بارے میں بتا رہا تھا اور پھر جو ہے وہ کلمہ پڑھتی رہی. اس سے پہلے کہ میں وہاں سے اٹھتا کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ اکبر کبیر. تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. دیکھو ایک انسان پوری زندگی ایمان میں تھا، پیدا ہوا جو ہے مسلمان گھرانے میں، اللہ نے ایمان جیسی عظیم دولت سے اسے نوازا تھا، لیکن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایمان سے دور ہوا اور اتنا دور ہوا کہ مرا تو کفر کی حالت میں مرا. اور یہ بیچاری عیسائی تھی لیکن اللہ کے قبضہ قدرت میں سب کے دل ہیں، اللہ ہدایت دینا چاہتے تھے تو ہدایت کی دولت سے مالا مال ہوئی. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، گناہوں کی وجہ سے انسان دھیرے دھیرے ایمان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اعمال سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ایمان جیسی دولت جو آپ نے عطا فرمائی ہے، کبھی گناہوں کی وجہ سے یہ دولت ہم سے چھین مت لیجئے، اس دولت سے ہمیں محروم نہ کیجئے، ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب کیجئے. اسی لیے اللہ نے دعا سکھلائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب.
ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہیے ہمیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ایمان کی دولت سے پھیر کر جو ہے کفر کی طرف مت لے جائیے۔ بعد اذ ہدیتنا، جب کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ایمان دی ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے کبھی اس ایمان کی دولت کو مجھ سے مت چھینیے۔ یہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے التذکرہ، اس میں بھی انہوں نے ایسا ہی ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، وہ اذان دینے کے لیے مینارے پر چڑھے۔ جب مائک کا سسٹم نہیں تھا تو اذان اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے، مینار بنتے تھے، وہ میناروں کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے، پورے محلے کو دور دور تک آواز پہنچتی۔ تو اذان دینے کے لیے جب وہ مینارے پر چڑھے تو قریب میں ایک گھر تھا، ایک عیسائی کا گھر تھا، وہاں ان کی جوان بچی تھی، مینارے سے وہ بچی کے اوپر نظر پڑی۔ اب اذان دینے کے لیے جا رہے تھے تو نیک ہوں گے، بہرحال وہ بچی پر وہ جو ہے فدا ہوئے۔ بعد میں جو ہے وہاں سے جا کر انہوں نے بچی کے ابا سے ان کے گھر پر جا کر بات چیت کی کہ آپ کی بچی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے والد نے یہی کہا کہ بھئی تم مسلمان ہو، ہم عیسائی ہیں، کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ نکاح نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ تم مسلمان ہو، ہم عیسائی ہیں، اور اسلام میں نکاح ہونے کے لیے شرط ہے مومن ہونا، اسی طرح ہمارے یہاں بھی عیسائی ہونا شرط ہے۔ تو اس نے کہا وہ کیا کرنا ہوگا کہ آپ کی لڑکی کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے؟ اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو جاؤ تم، اس کے بعد سوچیں گے نکاح کے بارے میں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو ہے اسلام کو چھوڑتا ہوں، دین برحق کو میں چھوڑتا ہوں اور میں تمہارے مذہب کو اختیار کرتا ہوں۔ یہ اتنی گندی چیز ہے، صحیح بات، موبائل کی وجہ سے جو فتنوں میں پڑ رہے ہیں نا، یہ اتنی گندی چیز ہے، یہ عشق محبت، اس میں انسان دین کو بھی بیچ ڈالتا ہے، اس میں سب کچھ اس کا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو پھر بات چیت ہوئی، ایمان سے وہ جو ہے پھر گیا، مرتد ہو گیا، عیسائی مذہب کو اس نے اختیار کر لی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نکاح کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے اب آپ ہماری بچی کے ساتھ جو ہے رہنا ہے، تو اوپر کا گھر جو ہے وہ اوپر کا کمرہ وہ درست کرو، وہ ٹھیک ہو جائے، پھر میں رشتہ داروں کو جمع کروں گا، پھر اعلان ہوگا، اس کے بعد نکاح ہوگی۔ تو کہتے ہیں یہ جو ہے وہ اوپر کا جو کمرہ تھا وہ درست کرنے کے لیے سیڑھیوں سے اوپر چڑھا، سیڑھیوں سے جو اوپر چڑھا، چھت درست کر رہا تھا، چھت ٹھیک کر رہا تھا، مرمت کا کام کر رہا تھا، اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ چھت کے اوپر سے زمین پر گرا، تو ایسا گرا، گردن کے بل گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور فوراً اسی موقع پر ہی اس کی موت آ گئی، موقع پر ہی اس کی موت آ گئی۔ لڑکی کے ابا نے اس کو جو ہے یہ کپڑے میں لپیٹ کر جہاں کچرا پھینکنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پھینک کر آ گئے، کئی کون سی مصیبت یہ بول کر۔ اب وہ اس کے قریب میں جو تھے نا لوگ، ان کو پتا تھا یہ سب، کیونکہ کچھ دن ہو گئے تھے یہ سب۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس کی لاش پڑی ہے تو ان کو تو پتا تھا کہ یہ مسلمان تھا لیکن عیسائی ہو گیا، یہ مرتد ہو گیا، تو انہوں نے پھر بھی ایک انسان ہونے کے ناطے جو کرنا چاہیے وہ کیا، اس کو جو ہے یہ کپڑے میں لپیٹ کر ایک گڑھا کھود کر اس میں ڈال کر آ گئے۔ تو گناہوں کی وجہ سے ایمان کی دولت سے محروم ہوا، نہ جنازہ نصیب ہوا، نہ کفن نصیب ہوا، نہ جو ہے تجہیز و تکفین نصیب، کچھ بھی نصیب نہیں، نہ دنیا بنی، آخرت تو تباہ ہوئی ہی ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گناہوں کی وجہ سے انسان کبھی کبھی ایمان جیسی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ اور خاص طور سے یہ موبائل میں الٹے سیدھے جو فتنے، صرف موبائل میں ہی نہیں، ہر طرف بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، پردہ نہیں ہے۔ بھابھی سے پردہ کرنا فرض ہے، دیور سے پردہ کرنا فرض ہے، خلیرے بہنوں سے، پھپھیرے بہنوں سے پردہ کرنا فرض ہے، لیکن پردہ نہیں ہو رہا ہے۔
محبت سے بات کرنا بیوی سے کرو، اپنی بیٹیوں سے کرو، بہنوں سے کرو، ماں ہے ماں سے کرو۔ نوجوان فون کر رہے ہیں، ایک نوجوان کا فون آیا کہ حضرت محبت کرنا جائز کیا مفتی صاحب؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ابھی اسی ہفتے کی بات بتا رہا ہوں۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں نام نہیں بتا رہا ہوں، کہاں سے فون آیا تھا وہ بھی نہیں بتا رہا ہوں، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ یہ بھی کرتے ہیں، مفتی صاحب تم نے کیا تو پوچھنا کہ تو ڈر ہوتا ہے، کیوں بھائی؟ کہ تو نہیں، تمہیں جمعہ میں بول ڈالتی ہیں۔ اب میں بول رہا ہوں نا، تم نہ معلوم ہو رہا کون کر کو۔ اب میں جو بول رہا ہوں یہ کئی کو بول رہا ہوں، بولے تو اس میں کیا صحیح کیا غلط وہ معلوم ہونا نا۔ مفتی صاحب محبت کرنا جائز ہے کیا؟ کیوں بھائی کیا ہوا؟ محبت کرنا جائز اس طرح کا سب؟ میں نے کہا محبت کرنا جائز ہی نہیں بلکہ فرض ہے بیوی سے۔ فرض ہے کس سے؟ میں نے ان سے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی؟ انہوں نے بولے نہیں، شادی کرنا اگر کچھ محبت کی شادی کریں گے اگر کچھ، میں پوچھ رہا ہوں سے ہوگا۔ بھائی شادی نہیں ہوئی تو اس سے پہلے محبت کیسے جائز ہوگی؟ بھائی محبت جو ہے وہ شادی کے بعد ہے، نکاح کے بعد ہے، نکاح سے پہلے وہ محبت نہیں ہے۔ نکاح سے پہلے وہ ناجائز ہے، وہ زنا ہے، وہ حرام ہے۔ بس سمجھ، نکاح سے پہلے کیسی محبت ہو؟ محبت کرنا فرض ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے نکاح کرو۔ تم پہلے کیا کرو؟ نکاح کرو۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فتنوں سے میری آپ کی امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے۔ بہت فتنے ہیں، اور فتنے ایسے ایسے ہیں کہ پہلے ایسا نہیں تھا، ایسا تھا کہ جو جوان ہیں وہ فتنوں میں مبتلا ہو گئے، اب سب عمر کی کیا بھی قید نہیں ہے۔ صحیح بات، ہر کوئی فتنے میں مبتلا ہو رہا ہے، ہر کوئی فتنے میں گرفتار ہو رہا ہے۔ اللہ میری آپ کی ہر فرد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ دعاؤں کو سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ سچے دل سے انسان گناہوں سے بچنے کی توبہ کرے، سچے دل سے انسان اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ زندگیاں بدل جاتی ہیں دعاؤں سے۔ علامہ یافی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیخ کبیر عیسیٰ یمنی ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا پورا نام ہے شیخ کبیر عیسیٰ یمنی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے دور میں ایک عورت تھی، فاحشہ عورت۔ کیسی عورت؟ فاحشہ عورت، بد کردار عورت تھی۔ اس کی وجہ سے نوجوان گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے، ماحول خراب ہو رہا تھا۔ تو ان کو جب پتہ چلا کہ وہ عورت جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے نوجوان بگڑ رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے انہوں نے جو ہے مصلی بچھا کر نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، دل تیرے قبضہ قدرت میں ہے، اے اللہ تو اس کو ہدایت دے۔ انہوں نے پہلے دعا کی۔ بھئی کسی کو دعوت دینے کا سب سے پہلا طریقہ کیا؟ یہی ہے کہ اس سے ملاقات کریں، اس سے بات کریں، اس سے پہلے اللہ سے مانگیں۔ اس سے پہلے کیا کریں؟ اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگ کر اس کے بعد پھر اس کے پاس جائیں۔ شیخ، لیکن یہ ہمارے لیے نہیں، ہم تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ہم اس طرح کرنے جائیں گے تو شاید جو بچا کچا ایمان ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ سیدھے اس کے گھر گئے۔ شیخ کبیر عیسیٰ یمنی جو تھے، شیخ کبیر، وہ بہت بڑا نام ہے نا، میں صرف شیخ کبیر بولتا ہوں، ٹھیک ہے؟ شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے گھر گئے، اور پھر ان کی جو باندی تھی خادمہ، ان سے پوچھے کہ کتنا ہے مطلب، تو انہوں نے بتایا کہ 200 درہم، پوری ایک رات 200 درہم جو ہے ان کی قیمت ہے۔ تو 200 درہم ان کو دے دیے، گھر کے اندر گئے اور جا کر سلام کیے، اور سلام کر کے وضو کر کے مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگے۔ اب وہ انتظار میں، فاحشہ عورت جو تھی وہ انتظار میں، اب نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے لگے، اور دعا کرتے کرتے رو رہے ہیں، اور رو 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 کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اے اللہ تو اس بندی کے دل کو بدل دے، اے اللہ تو اسے گناہوں سے توبہ کی توفیق دے۔ اب جب وہ
دل کی تڑپ سے اور پھر رو رو کر تضرع اور عاجزی کے ساتھ اس بندی کے لیے دعا کر رہے تھے، اس فاحشہ عورت کے لیے، گرچہ وہ گنہگار تھی لیکن تھی تو مومن، اس کے دل میں ایمان کا کچھ نہ کچھ ذرہ کسی کونے میں تو باقی تھا نا۔ جب اس نے ان کو روتے تڑپتے اور اس طرح عاجزی سے دعا کرتی ہوئی دیکھی تو اس کا دل بھی نرم پڑا، اور پھر وہ فوراً جو ہے گئی اور جا کر نہا کر آئی، اور آ کر اس نے توبہ کی کہ آج سے میں اللہ کی نافرمانی کے یہ کام ہرگز نہیں کروں گی، توبہ کر لی اس نے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور پھر چند دنوں کے بعد اس نے حضرت سے، شیخ کبیر سے درخواست کی کہ اب میرا نکاح کرا دیں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ اگر تمہارے نظر میں کوئی رشتہ ہو تو بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، آپ جس سے میرا نکاح کرانا چاہیں کرائیں، میں پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں حیا کے ساتھ۔ تو حضرت نے پھر اپنے مریدوں سے یہ بات کی، تو مریدوں میں سے ایک مرید جو ہے تیار ہو گئے، پھر ان سے جو ہے ان کا حضرت نے نکاح پڑھائے، اور پھر دوسرے دن ولیمے کی دعوت رکھی۔ حضرت نے فرمایا کہ کل ولیمے کی دعوت تمہارے طرف سے۔ تو وہ جو تھے انہوں نے کہا کہ حضرت میرے پاس ولیمے میں کھلانے کے لیے سوکھی روٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ جو ہے وہی دسترخوان پہ رکھنا ہے۔ ولیمے کی دعوت نوشا اپنی حیثیت سے کرنا، اپنی حیثیت کے مطابق کرنا، اپنی طاقت کے کرنا، ایسا نہیں کہ لڑکی کے باپ سے لے، بھیک لے۔ صحیح بات ہے، 2 لاکھ خرچہ آتا ہے، 1 لاکھ تمہیں دیا لو، 1 لاکھ ہمیں ڈالتی ہوں، ولیمے کی دعوت کر ڈالتی ہیں۔ یہ بھیک کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نہیں کہتی لڑکے کو کہ تم اپنے جو ہے بیوی کے ابا سے، ان کے رشتہ داروں سے ولیمے کے لیے بھیک لو، یہ شریعت نہیں کہتی۔ شریعت یہ کہتی ہے اپنی طاقت کے مطابق جو تم کر سکتے ہو کرو، نہیں کر سکتے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں تو کرنا چاہیے۔ ہمیں کیا ہے؟ کرنا چاہیے۔ سنگے کو جانا پڑے اوکے، سود کو ہاتھ ڈالنا پڑے اوکے، بیاج بڈی کو لینا پڑے اوکے، گھر کے پاس کرنے کی طاقت ہے نہیں کریں گے۔ قرض لے کو شادی محل میں کرنا، گرانٹ سے کرنا، سب کو معلوم ہونا میں بھی کچھ ہوں، کیا بھی کم نہیں ہوں میں بول کو، اللہ ناراض ہو رہا ہون دے، نبی کے سنتوں کے جنازے اٹھ رہی اٹھیں دے۔ کہاں سے زندگی اچھی ہوتی ہے؟ اللہ کے حکموں کو توڑ کر، نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میری بچی کی زندگی اچھی ہوگی، میرے بیٹی کی زندگی اچھی ہوگی، میری زندگی میں برکتیں آئیں گی۔ کہاں سے آئیں گی؟ اللہ کے حکموں کو توڑ کر نہیں آئیں گی۔ یہ بات اللہ مجھے بھی سمجھ دے، کیونکہ میری بھی بچیاں ہیں، بچے ہیں، آپ کے بھی بچیاں ہوں گے۔ اللہ ہر ماں باپ کو یہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ نکاح کا جو غلط ماحول چل پڑا ہے ہمارے سماج میں، کوئی نہیں شرماتا دھوم دھام سے نکاح کرنے کو، نہ بے نمازی شرما رہا، نہ نمازی شرما رہا، کوئی نہیں شرما رہے، نہ داڑھی والے شرما رہی، نہ بے داڑھی والے، سب بھی نہیں۔ یہ چل رہا سوچ، یہ کرنا سوچ بول کو کرنی، کون بھی اس کے مخالف بولے تو انہیں دشمن، انہیں میں سب کے واسطے دشمن، کئی بولے تو اس کے خلاف بولتے نہ میں بول کو، پورے سنگے والے کو دشمن ہے، پورے لون میں ہاتھ ڈالے والے ان کو دشمن ہے، پورے بے پردہ پھرنے والے ان کو دشمن۔ کون؟ بیوی لیٹ کے خطیب صاحب۔ بہرحال میرے عزیز ساتھی، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اللہ ہمیں حق اور باطل کی پہچان نصیب فرمائے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب ولیمے کی دعوت تھی، بات چل رہی تھی، ولیمے کی دعوت تھی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سوکھی روٹیاں ہیں، اس کے ساتھ چاکنا بھی نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کیا بھی چاکنا رکھوں، کوئی گڑ رکھوں، نمک رکھوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جو تمہاری طاقت ہے کل دسترخوان میں وہی لگا دو، لوگ سوکھی روٹی پانی کے بھگو کے کھا لیں گے، ولیمے کی دعوت ہو جائے گی۔ اس زمانے میں جو ایک بدماش تھا، مالدار تھا، بدماش تھا، مالداری کے ساتھ ذرا بدماشی آ جاتی ہے، صحیح بات ہے، بہت سو کو نہیں بھی آتی، اللہ حفاظت فرمائے، لیکن دماغ شیطان زیادہ انگلیاں انہی کو کرتا ہے جن کے پاس کچھ
جن کے پاس نہیں ہے ان کو ہمت بھی نہیں ہوتی کچھ کرنے کی۔ بہرحال تو وہ بدماش تھا، مالدار تھا، اس نے ایک مذاق یہ سوچی۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ وہ فاحشہ عورت توبہ کر لی ہے اور اس کا نکاح ہو گیا ہے اور کل کو ولیمے کی دعوت ہے، ولیمے کی دعوت سوکھے روٹیوں کی دعوت ہے، تو اس نے ان کا مذاق اڑانے کے لیے، اللہ والے کا مذاق اڑانے کے لیے یہ کیا کہ شراب کی بوتلیں دے کر بھیجا کہ لے جاؤ اور لے جا کر کہو میرے طرف سے یہ ہدیہ ہے، گھی ہے، بولو کل کو جب دعوت ہوگی اور روٹی کے ساتھ یہ جو ہے گھی سمجھ کر ڈالیں گے، شراب ڈالیں گے، سارے لوگ دیکھیں گے، ہنسیں گے اور پھر ان کی بدنامی ہوگی اور یہ سب کے سامنے ذلیل ہوں گے۔ یہ بدماش جو لوگ ہوتے ہیں بس اسی میں ان کو بہت مزہ آتا ہے، اسی میں ان کو دوسروں کو تکلیف پہنچا کر ان کو اچھا لگتا ہے۔ اب اس نے ایسا ہی کیا، اب وہ قاصد لے کر آیا اور لا کر جو ہے وہ بوتلیں شراب کی، اب وہ اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو کون ذلیل کر سکتا ہے۔ اب ان کو الہام ہو گیا کہ یہ گھی نہیں ہے، اس نے یہ کہا کہ یہ گھی ہے، کل آپ روٹی کے ساتھ کھلا دیں، ان کی طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ تو کھلانے سے پہلے اللہ والے نے دعا کی کہ یا اللہ تو جانتا ہے اس میں کیا ہے، اگر اس میں جو بھی ہے یا اللہ تو اسے گھی بنا دے۔ انہوں نے دعا کی اور وہ قبولیت کی گھڑی تھی، ان کی دعا قبول ہوئی، اور جب وہ روٹی کے ساتھ وہ باٹلیں کھول کر ڈالی گئی تو واقعی وہ گھی تھی۔ اب یہ جو قاصد لے کر آیا تھا، جس نے اس میں ڈال کر لے کر آیا تھا نا اپنے ہاتھوں سے ہی، یہ تو تعجب میں پڑ گیا۔ یہ بھاگتا دوڑتا وہ اپنے جو ہے سردار کے پاس گیا، جا کر کہا کہ پورا ماجرا ایسا ہوا، تو اسے بھی جو ہے یقین نہیں ہوا۔ وہ دوڑتا آیا اور آ کر اس نے سارا منظر دیکھا اپنے آنکھوں سے، تو پھر جو ہے اسے بھی توبہ کی توفیق ہوئی۔ وہ جو ہے اللہ والے کے پاس آیا اور اپنے غلطی کا اعتراف کیا اور توبہ کی، اور پھر اس نے یہ کہا کہ انشاءاللہ میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ میں زندگی نہیں گزاروں گا، تقوی اور طہارت والی زندگی گزاروں گا۔ ایک انسان کی دعا کی وجہ سے، ایک انسان کی تڑپ کی وجہ سے، ادھر ایک فاحشہ عورت اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور ادھر اس بدماش کو بھی اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے دی۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، نیکیوں کا ایک اثر ہوتا ہے۔ نیکیوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان نیکی کی طرف آتا ہے، اور گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کفر کی طرف جاتا ہے۔ گناہوں کا اثر، رات بھر موبائل دیکھنے کا اثر، گندے ویڈیوز دیکھنے کا اثر، گندے میسیجز پڑھنے کا اثر، نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کا اثر یہ ہوتا ہے انسان دھیرے دھیرے اعمال سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، نیک کاموں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کیے ہوئے مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن احساس نہیں ہوتا کہ کتنا مہینہ ہو گیا میں نے اللہ کا کلام کھولا ہی نہیں۔ اللہ سے بات چیت کیے ہوئے، مناجات کیے ہوئے مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن اس کے دل میں کبھی خیال نہیں آتا کہ 2 لحظے ہی صحیح گھر میں، دکان میں، کسی کونے میں بیٹھ کر میں اللہ سے مناجات کروں، میں نبی پر درود پڑھوں، میں اپنے دل کی حالت اللہ کو سناؤں۔ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اسے یہ خیال ہی نہیں آتا، مہینے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ دعاؤں کو سنتے ہیں اور اللہ ناممکن کو ممکن کرنے والے ہیں۔ اب تک جو ہماری زندگی گزر گئی، اب تو ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تمام فتنوں سے بچیں گے، خاص طور سے موبائل کا غلط استعمال نہ کریں، آنکھوں کی حفاظت کریں، گھر میں مستورات کو پردے میں رکھیں، خود اپنے ایمان۔ آج کیا ہے، لڑکے حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ محبت کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنی ہے، بھئی شادی کرنی ہے تو خود پاک زندگی گزارو نا، پاک زندگی گزارو تو اچھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح بچی تمہارے نکاح میں، تمہارے مقدر میں ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ جو پاک دامن زندگی گزاریں گے میں ان کو پاک دامن عورتیں نصیب کروں گا۔ یہ اللہ قرآن میں فرما رہے والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اور جو گندے ہوں گے ان کی زندگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان خود گناہوں میں ہے، شیطان کے کام کر رہا ہے، اور اس کی سوچ یہ ہے کہ مجھے جو بیوی ملے وہ فرشتہ صفت ہو، خود شیطان بنا ہوا ہے، اور بیوی کیسی چاہ رہا ہے؟ فرشتہ ہو جائے۔
انسان زندگی جیسے گزارتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس کے ساتھ ویسے ہی ہوتے ہیں، اور انسان اللہ کے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے اللہ کے فیصلے اس کے ساتھ ویسے ہی ہوتے ہیں۔ میرا مالک میری ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، یہ یقین مضبوط، اللہ اس کی ساری ضرورتوں کو ضرور پوری کرتے ہیں۔ ایک واقعہ بتا کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک کتاب ہے دعاؤں کے قبولیت کے سنہرے واقعات، اس طرح کتاب کا نام ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، شیخ احمد الدین ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے اس کے سعودی عرب میں، ہڈیوں کے اسپیشلسٹ تھے، اور ہڈیوں کے ڈاکٹروں میں ان سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں تھا، شیخ احمد ان کا نام۔ ایک مرتبہ ان کو ایک جگہ ایک پروگرام تھا، اس پروگرام میں وہ پورا ایک دن کا پروگرام تھا، اس میں ان کو اپنا مقالہ بھی پیش کرنا تھا، اور پھر ان کو وہاں پر کوئی شیلڈ وغیرہ بھی ملنے والی تھی، تو وہ پروگرام کے لیے ایک دن پہلے وہاں جانا تھا۔ فلائٹ بک کر لیے وہاں جانے کے لیے، سعودی عرب میں فلائٹ بک کر لیے۔ اب وہاں جانے لگے تو اس سے ایک آدھا گھنٹہ، ابھی فلائٹ جو ہے نیچے اترتی اس سے پہلے جو ہے اعلان ہوا فلائٹ میں کہ کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے فلائٹ کو اس سے پہلے ہی اتار رہے ہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اعلان ہو گیا۔ دوسری جگہ جو ہے وہ فلائٹ جو ہے اتر گئی۔ یہ کہتے ہیں میں ویٹنگ روم میں جا کر بیٹھ گیا، پھر اعلان ہوا کہ تکنیکی خرابی جو ہے وہ ریپیئر کر رہے ہیں، تب تک آپ انتظار کریں، وہاں کھانے پینے کا انتظام ہوا۔ پھر بعد میں اعلان ہوا کہ نہیں، وہ خرابی بہت زیادہ ہے، دوسری فلائٹ آنے میں جو ہے 16 گھنٹے لگیں گے، تب تک سب کو یہیں پر انتظار کرنا ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا وہاں پروگرام ہے اور مجھے وہاں پہنچنا ہے، اب یہ 16 گھنٹے انتظار کرنا بہت مشکل ہے، کیا کروں؟ تو کہتے ہیں میں جا کر ان سے بات چیت کیا، اور جو مینجمنٹ ہوتے ہیں ان سے جا کر بات چیت کیا کہ مجھے تو وہاں جانا تھا، پروگرام ہے، اور 16 گھنٹے کے بعد اب دوسری فلائٹ آئے گی، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت قریب ہے، آپ جو ہے ٹیکسی کر کے چلے جائیں، 5-6 گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، شام کا وقت تھا، صبح تک ان کو پہنچنا تھا، ٹیکسی کیے، اور کہتے ہیں ٹیکسی کر کے شام کے وقت جب یہ نکلے تو 1-2 گھنٹے چلے ہوں گے، ہائی وے پر جو ہے طوفانی بارش شروع ہو گئی، بارش اور تیز ہوا۔ تو انہوں نے ڈرائیور سے کہا کہ بھئی گاڑی جو ہے ہائی وے سے نیچے اتارو، تھوڑی دیر رک جاؤ، کیونکہ اتنی وہاں سعودی عرب میں جب طوفانی ہوا چلتی ہے تو اتنا دھول، اور یہ کبھی راستہ ہی نظر نہیں آتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جان کو خطرہ ہو جائے کہ کہیں قریب میں کھڑی کر دو، کوئی گھر وغیرہ نظر آئے تو وہاں ہم رک جائیں گے۔ تو کہتے ہیں وہ نیچے اترے، ہائی وے سے نیچے اترے تو ایک گھر ان کو چھوٹا سا ایک گھر نظر آیا، کہتے ہیں کہ چلو ہم وہاں دیکھتے ہیں اگر، تو وہاں گئے، جا کر دستک دی تو وہ گھر میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اس طرح ہم جا رہے تھے، بارش شروع ہو گئی تو تھوڑی دیر اگر رک جائیں آپ کے یہاں، ختم ہونے کے بعد چلے جائیں گے۔ بوڑھی اماں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اور عرب لوگ ہوتے بھی مہمان نواز ہیں۔ بہرحال انہوں نے اندر آئے، ان کو جو بھی گھر میں تھا کھانے کے لیے انہوں نے رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب شیخ احمد الدین کہ بچے کی رونے کی آواز آئی۔ گہوارے میں ایک بچہ تھا، بڑا عمر تھی بچے کی، لیکن وہ بچہ رو رہا تھا، تو وہ عورت گئی اور جا کر وہ بچے کو جو ہے اٹھائی، اور اٹھا کر جو ہے اس کو یہ کرنے لگی، اور لے کر آئی بچے کو، لے کر آ کر کہنے لگی ان کے سامنے کہ میں یہ بچے کے لیے دعا کر رہی ہوں، آپ بھی دعا کرو، ان کے والدین کا انتقال ہو گیا، میرے بیٹے کا یہ بیٹا ہے، میری بہو کا بھی انتقال ہو گیا، میرے بچے کا بھی انتقال ہو گیا، یہ بچہ میرے حوالے ہے۔ یہ بچہ جو ہے یہ جب سے پیدا ہوا ہے، اسے ہڈیوں کی بیماری ہے، 4-5 سال ہو گئے، ابھی تک چل نہیں سک رہا ہے۔ یہاں کے سارے ڈاکٹروں کو میں دکھائی لے جا کر، لیکن سب یہی کہتے ہیں کہ عرب کا سب سے بڑا ڈاکٹر احمد ہے، جو ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ہے، اس کے پاس لے جاؤ، علاج کرو تو یہ اچھا ہو جائے گا۔ لیکن میں غریب عورت میں کہاں اس کو لے جاؤں، اور میں کہاں سے اتنی فیسیں میں ادا کروں، اتنی طاقت تو میری نہیں ہے، اس لیے میں روزانہ اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ آپ مہمان ہو، مہمان مسافر ہو، مسافروں کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ بھی دعا کرو۔ میں روزانہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری تو اس کے پاس جانے کی طاقت نہیں ہے، تو خود ڈاکٹر احمد کو میرے گھر پہنچا دے، میں روز دعا کرتی ہوں۔ کہتے ہیں جب اس عورت نے یہ بات کہی، ڈاکٹر احمد کہتے ہیں میں سمجھ گیا،
میں سمجھ گیا کہ میرا فلائٹ خراب کیوں ہوا، اس کی دعا کی وجہ سے اللہ نے فلائٹ کو تکنیکی خرابی لائی، اور پھر راستے میں چلتے چلتے بارش کیوں آئی، اس کی دعا کی وجہ سے آئی، میں سمجھ گیا۔ اور پھر بارش ختم ہو چکی تھی، میں نے اس اماں سے کہا کہ اماں جس ڈاکٹر کا تم تذکرہ کر رہے ہو وہ ڈاکٹر میں ہی ہوں، وہ ڈاکٹر میں ہوں، اللہ نے مجھے تمہاری دعاؤں کی برکت سے یہاں پہنچایا ہے۔ اب میں وہ پروگرام کو جا رہا ہوں، میں واپسی میں اس بچے کو بھی لے جاؤں گا، میں تم کو بھی ساتھ میں لے جاؤں گا، تم وہیں اسپتال میں رہنا، اور میں انشاءاللہ اپنے خرچے سے اس بچے کا پورا علاج کروں گا۔ اللہ اکبر! تو یہ ابھی کی بات ہے، دور کی بات نہیں ہے۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، اللہ دعاؤں کو سنتے ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا نا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم مانگتے نہیں اللہ سے، ہم سناتے نہیں اللہ کو۔ ابھی دیکھو ٹھنڈ کا موسم ہے، رات لمبی ہے، جلدی سو جائیں، صبح کو اٹھ جائیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں۔ جو اللہ اس بوڑھی عورت کا سننے والا ہے، جو اللہ شیخ کبیر کا سننے والا ہے، کیا وہ اللہ میرا نہیں ہے؟ کیا وہ میری نہیں سنے گا؟ ضرور میری بھی سنے گا، آپ کی بھی سنے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو گناہوں سے توبہ کر کے نیکیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔